فلسطینی عورتیں، فلسطینی بچے، فلسطینی جوان، فلسطینی بوڑھو، ان کو دونوں ہاتھوں سے میرا سلام۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک اور وہ ڈبو قسم کا آدمی، ڈبو پوڈری، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ بھی جملے کسنے لگا اور وہ بھی باتیں بنانے لگا۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي۔ پوری دنیا کے حالات اور بالخصوص اہل اسلام اور مسلمانوں کے حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے یہ کفار ایک ایک کر کے تمام اسلامی ممالک پر بھیڑیے بن کر حملہ آور ہوتے جا رہے ہیں اور ایک ایک اسلامی ملک کو صفحہ ہستی سے مٹاتے جا رہے ہیں۔ اب حالیہ دنوں میں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح ظلم کیا گیا، کس طرح جارحیت کا نشانہ بنایا گیا اور کس طرح ان کی نسل کشی کی گئی، اس پر تعجب یہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہیں اور کسی ایک اسلامی ملک کے سربراہ کا سوائے مذمت کے عملی طور پر کوئی اقدام سامنے نہیں آیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام کے تمام اسلامی ممالک ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے اور فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کرتے اور اسرائیل جیسے درندے کو متنبع کرتے کہ اب اگر تم نے اہل فلسطین کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا یا اہل فلسطین پر ظلم کیا تو ہم تمام اسلامی ممالک ڈٹ کر آپ کا مقابلہ کریں گے۔ اس طرح کا کوئی بیان یا اس طرح کا کوئی اقدام سامنے نہیں آیا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آج اگر فلسطینیوں پر یہ وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم پر یہ وقت آ جائے، پھر کوئی بھی ہماری مدد کے لیے اور ہماری حمایت کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ دنیا مکافات عمل، دنیا مکافات عمل ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نہ تو میں لمبی چوڑی تقریر کرنا جانتا ہوں اور نہ ہی میں اس قابل ہوں کہ لمبی چوڑی تقریر کر سکوں، لیکن اہل اسلام اور مسلمانوں پر جو حالات ہیں، آپ یقین کریں جب سنتا ہوں دیکھتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ نہ جانے ان حکمرانوں کی دینی غیرت اور دینی حمیت کہاں چلے گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں ابو بکر جیسا حکمران، عمر جیسا حکمران، عثمان و علی، حسن و حسین اور معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے حکمران نصیب فرمائے۔ گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی اور اس کانفرنس میں ملک پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے جو جید علماء ہیں وہ جمع ہوئے اور اتفاق رائے سے اس نتیجے پر پہنچے کہ اس وقت جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان تمام اسلامی ممالک پر جہاد فرض ہو چکا ہے کہ وہ اہل فلسطین اور فلسطینیوں کی مدد کو پہنچیں اور ہر اعتبار سے ان کی مدد کریں۔ یہ اعلان سنتے ہی وہ لوگ جو سیکولر ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں، ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کو اپنی فکر لاحق ہو گئی، یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو گیا۔ اب ان کو کوئی راہ فرار نہ ملا تو علماء کے خلاف بکواس کرنے لگے، علماء کے خلاف اپنی اتنی بڑی زبان انہوں نے باہر نکال لی۔ ہم تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جس طرح نماز ایک مقدس اصطلاح ہے، زکوٰۃ ایک مقدس اصطلاح ہے، حج ایک مقدس اصطلاح ہے، اسی طرح جہاد بھی ایک مقدس اصطلاح ہے، اور پھر اس کے جو مفاہیم ہیں وہ الگ الگ ہیں، اس کے جو مصداق ہے وہ الگ الگ ہے۔
ہر مسلمان اپنے اعتبار سے اس جنگ میں شریک ہوگا اور جو اس کا فریضہ وہ ادا کرے گا، لیکن اس کی آڑ میں ہم اس جہاد جیسے مقدس لفظ اور اس اصطلاح کی توہین کرنے والوں کو ہم متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ہم ان کو متنبہ کرنے چاہتے ہیں اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک اور وہ ڈبو قسم کا آدمی، ڈبو پوڈری جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ بھی جملے کسنے لگا اور وہ بھی باتیں بنانے لگا۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ پلمبر مرزا جو اپنے آپ کو انجینئر کہتا ہے، انجینئر تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ پلمبر ہے، نہ وہ اولیاء کی حرمت کو مانتا ہے، نہ وہ محدثین کو مانتا ہے، نہ وہ مفسرین کو مانتا ہے، اور نہ وہ کسی کو مانتا وہ ہے کیا، کس کھیت کی مولی۔ نہ جانے اس ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، جس کے جی میں جو آئے وہ کہتا ہے اور کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس دین کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اسی طرح اس طرح کے جو لوگ ہیں جو دینی شعائر کے خلاف ہیں اور جو دینی کاز اور مشن کے خلاف ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس ملک سے ملک بدر فرمائے، دور فرمائے، جو انتشار پھیلاتے ہیں۔ آپ یقین کریں، اب چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے چہروں پہ زخم دیکھیں۔ ادھر کی خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جذبہ ایمانی نصیب فرمایا ہے کہ صحابیات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی یاد تازہ ہو جاتی۔ فلسطینی عورتیں، فلسطینی بچے، فلسطینی جوان، فلسطینی بوڑھوں، ان کو دونوں ہاتھوں سے میرا سلام۔ 14ویں صدی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو ایمان اور جذبہ تھا وہ انہوں نے تازہ کر دیا۔ ادھر کی خواتین اور رات کو برقع اتار کر نہیں سوتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں ہوں، نیند میں ہوں اور کوئی بم گرے، کہیں ہمارے بدن کی عزت اور حرمت پامال نہ ہو جائے، کوئی یہودی اور کوئی کافر ہمارے بدن کی بے حرمتی نہ کرے، اور رات کو اپنے بدن کو ڈھانپ کر سوتی ہیں۔ وہ بچے جب بم گرتا ہے 25-25 فٹ اوپر جاتے ہیں اور پھر نیچے گر جاتے، اپنے کپڑے جاڑ کر اپنا راستہ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ وہ ایک بچی جس کا سر پھٹ گیا، اب ڈاکٹر اس کو ٹانکے لگا رہے، اس کو بے ہوش نہیں کیا، 17 ٹانکے اس کے سر پہ لگائے گئے لیکن اس کو بے ہوش نہیں کیا۔ اس نے جو تکالیف دیکھی وہ بہت زیادہ تھی، یہ ٹانکے لگنے کی جو تکلیف ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ایمانی جذبہ ان اہل فلسطین کو نصیب فرمایا ہے۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اعلان فرمایا کہ اپنے نوجوانوں کو جہاد کے لیے تیار کر۔ تو ایک صحابیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور اپنے 4 بیٹے پیش کیے، اور اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، بیٹا کل جب دشمن کا سامنا کرو گے تو وار اپنے سینے پر کھانا، تمہارا خون تمہاری انگلیوں پر گرے، تمہارا خون تمہاری پنڈلی پر نہ گرے، تمہیں زخم تمہاری پیٹھ پر نہ لگے۔ اتفاق ایسا ہوا وہ چاروں بیٹے خنسر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چاروں بیٹے میدان جہاد میں شریک ہوئے اور اس میں شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ یہ اطلاع حضرت خنسہ کو کیسے دی جائے، تو انہوں نے قاصد کو روانہ کیا۔ تو جب وہ قاصد گیا تو بی بی خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دودھ پلایا۔ اس زمانے میں دستور تھا جب کوئی خوشی کی خبر لاتا تو اس کو دودھ پلایا جاتا، اس کو دودھ پلایا اور مصلی پر بیٹھ گئی اور دعا کرنے لگی، اے اللہ میں بڑی خوش نصیب ہوں، تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے 4 شہید بیٹوں کی ماں بنایا ہے۔ یہ ماؤں کا جذبہ تھا۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي